آغاز کرتے ہیں جو ہم نے ترتیب نزولی کے اعتبار سے کچھ تھوڑی سی کاوش کی ہوئی ہے۔ میں پچھلے 4-5 سال سے قرآن مجید کو اس اعتبار سے ترتیب دینے کی کوششیں کر رہا ہوں، تو الحمدللہ میں نے کچھ کوشش کی ہے جو میں اس کوشش کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ سب سے پہلی جو سلائیڈ آپ کے سامنے آئے گی، 1 نبوت سے 3 نبوت تک، نبوت کے آغاز سے 3 نبوت تک کل 13 صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی وہی نازل ہوتی ہے سورۃ العلق۔ میں جس ترتیب سے بتا رہا ہوں میری تحقیق کے مطابق یہ صورتوں کی ترتیب نزولی ہے، یہ صورتیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ العلق کی 5 آیات، ان سے وحی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد سورۃ المدثر کی 5 آیات نازل ہوئیں۔ سورۃ المزمل کی 8 آیات نازل ہوئیں۔ سورۃ الفاتحہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ پہلی صورت ہے جو مکمل طور پر نازل کی گئی۔ سورہ علم نشرح، سورہ التکویر، آخرت کے احوال ہیں اس میں۔ سورۃ الانفطار، عقیدہ آخرت اور احوال قیامت ہیں اس میں۔ سورۃ القدر، وحی کی قدر و قیمت۔ سورۃ الزلزال، عقیدہ آخرت۔ سورۃ العادیات، عقیدہ آخرت۔ سورۃ القارعہ، عقیدہ آخرت۔ سورۃ العصر، عقیدہ آخرت میں انحراف کریں گے تو اس سے بچنے، اس خسارے سے بچنے کے لیے سورۃ العصر میں ہمیں نسخہ کیمیا بتایا گیا۔ یہ 1 نبوت سے 3 نبوت تک، یہ تقسیم میری اپنی ہے، 1 نبوت سے 3 نبوت تک کل 13 صورتیں نازل کی گئیں۔ اب اس 3 سالہ مدت میں حیات طیبہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ حیات طیبہ میں سب سے پہلے آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو غار حرا کا تعارف آپ کے سامنے آئے گا۔ پہلی وحی کا نزول کس طرح ہوا وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد، پہلی وحی نازل ہوئی تھی، ایک روایت میں آتا ہے 21 رمضان اور ایک روایت میں آتا ہے 24 رمضان، ٹھیک ہے، یہ 2 روایتیں آتی ہیں، کوئی سی بھی لے لیجئے۔ اس کے بعد گیپ تھا تقریباً کم و بیش 40 دن کا، 40 دن کا گیپ آتا ہے، اور اس گیپ کے بعد یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اس کے بعد سورۃ المدثر کی وہ 5 آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ والی 5 آیات نازل ہوئی۔ تو اس میں انقطاع وحی کے بعد آپ کو سب سے پہلے حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجئے، اور آپ نے حملاً جن لوگوں نے ابتدائی طور پر اسلام قبول کیا تھا، اور یہ 40 دن کے وقفے کے بعد شوال کے مہینے میں جو دوسری وحی آئی تھی، آپ نے جب دعوت دی تو اس میں کس کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ سیدہ خدیجہ نے اسلام قبول کیا، سیدنا ابو بکر، سیدنا علی اور سیدنا زید، ٹھیک ہے جی، ابتدائی طور پر ان 4 لوگوں نے۔ اور آپ کو پہلی جو ابتدائی وحی ہے اس میں رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو دعوت دینے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو مکمل سورت نازل ہوئی، یہ ابتدائی طور پر ایک زاد راہ کے طور پر دی گئی تھی، شروع میں نازل ہوئی تھی سورہ فاتحہ، 1 نبوت میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں آپ کو سورہ فاتحہ پر یقین کریں، اگر تفصیلی گفتگو کی جائے تو پھر اس کا حق ادا ہوگا۔ یہ سورہ فاتحہ دعا کے آداب سکھاتی ہے، سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے رابطہ کس طرح جوڑنا ہے، سورہ فاتحہ ہمیں اللہ سے نزدیک کرتی ہے۔ لیکن ہم نے سورہ فاتحہ کو کبھی سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا، ہم نماز میں بھی بس پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے ذریعے امت کی تعلیم اور تربیت کی گئی کہ کیا طریقہ ہوگا، کیا کرائیٹیریا ہوگا، کیا منہج ہوگا جس کے ذریعے ایک مسلمان اللہ کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ سورہ علم نشرح تسلی ہے، اس میں سورہ علم نشرح کے مضامین پر غور کیجئے تو آپ کو بڑی تسلی دی گئی کہ ہم نے آپ کا مقام بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا تمام جہانوں میں، ہر جگہ۔ تو یہ ایک تسلی تھی سورہ علم نشرح کی۔ سورہ تکویر، انفطار، زلزال، عادیات، قاریہ، ان تمام کے ذریعے عقیدہ آخرت پر بہت زبردست مخالفت آئی تھی کفار مکہ کی طرف سے، ایجیٹیشن تھا، پریکٹیکلی احتجاج تھا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ مزید صورتیں، اور ابتدائی طور پر سورہ عقیدہ آخرت کو بیان کیا کہ جب انہوں نے انکار کیا، اس کے بعد پھر قیامت کے احوال بیان کرنا شروع کر دیے۔ آپ ذرا پڑھیے سورہ تکویر میں، انفطار، سورہ زلزال اور عادیات میں آپ کو قیامت کے مناظر ملیں گے۔ اس میں پھر ان کو قیامت کے مناظر کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھائی یہ بڑا ہولناک اور خوفناک وقت ہوگا، اور حقیقتاً بڑا خوفناک وقت ہوگا۔ ریاض الصالحین کی ایک حدیث مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے،
اتنا خوفناک وقت ہوگا کہ تمام برہنہ ہوں گے وہاں پر، اور وہاں پر کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ کسی دوسرے کے سطر کی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ دنیا میں ہماری نگاہیں ہٹتی نہیں، اور وہاں پر ہمیں یہ کیفیت اتنی فرصت نہیں ہوگی، اتنا خوف اور دہشت والی کیفیت ہوگی۔ تو ان کو قیامت کے مناظر سے ڈرایا گیا، یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اور آخر میں سورۃ العصر کے ذریعے بتایا گیا بھئی کامیابی کیسے مل سکتی ہے۔ یہ اسلام کا میزہ ہے، اسلام کا تعارف ہے۔ اسلام جہاں کسی بیماری کو باہر نکالتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ بیماری ہے، وہاں اسلام نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا متبادل حل نہ بتایا اور اسلام ایسے ہی گزر جائے۔ جب یہ عقیدہ آخرت باتیں بتائی گئی، سورۃ العصر کے ذریعے بتایا گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لائیے، عمل صالح اور حق اور صبر کے ساتھ، چونکہ جب آپ توحید کی طرف دعوت دیں گے، عقیدہ آخرت کو پیش کریں گے، تو کفار مکہ کی طرف سے جو کچھ ہونا تھا وہ آگے ہم بتائیں گے آپ کو، اس کے مقابلے میں آپ کو صبر کرنا ہے۔ دو کیفیت، یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والی ذرا غور کیجئے۔ اس میں بات یہ سامنے آتی ہے کہ جب مخالفین آپ کو جھٹلائیں، آپ کی مخالفت کریں، تشدد کریں، اس وقت آپ نے وتواصوا، یہ تواصوا کا جو کلمہ ہے نا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی بات کرتا ہے، باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اگر کامیابی چاہیے، اور حق اور صبر بھی، یعنی دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھیے کہ اس وقت تک آپ کو کامیابی دے سکتا ہے جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے نہیں، یعنی اتحاد کے ساتھ حق اور صبر کریں، پھر کامیابی آپ کے پاس آئے گی۔ اگر ہر شخص حق کو انفرادی طور پر لے کر بیٹھا رہے گا تو وہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ہر شخص حق کا دعوے دار ہے، قرآن مجید اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتا۔ یہاں مجھے پچھلے دنوں جماعت اسلامی کے کچھ قائدین آئے تھے جامعہ ابی بکر میں، حافظ نعیم صاحب آئے، انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا جملہ دیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا پسند آیا جی۔ اس وقت جو ہماری کرنٹ جو سچویشنز ہیں، اختلافات جماعتی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، تو وہ قاضی حسین احمد صاحب مرحوم کا ایک جملہ کہا، مطلب بیان کیا کہ بھائی اس وقت درد مشترک، قدر کسی جو ہمارا کامن مشترک درد ہے اس پر تو ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، قدر مشترک جو ہماری اکٹھے ایک جیسی چیزیں ان پر تو ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، باقی آپ اپنی اپنی جو بھی آپ کے جو الگ الگ چیزیں اس پر رہیں، لیکن درد مشترک اور قدر مشترک میں بھی اکٹھے نہ ہو سکیں، تو پھر یہ حق اور صبر جو ہے یہ اس کے مکمل طور پر فوائد ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرا دور یا سیکنڈ فیز آف مکی ایج، 4 نبوت سے 5 نبوت کے آخر تک یا 6 نبوت کے مڈ تک رہے گا۔ اس پورے دور میں کل 42 صورتیں نازل کی گئی ہیں، 4 نبوت سے 6 نبوت۔ میں نے یہ تقسیم اس لیے کی کہ عمومی طور پر ہمارے سیرت نگار بتاتے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی 3 سال جو تھے وہ بڑی محتاط دعوت تھی، بڑی محتاط دعوت تھی، جس کو آپ لوگ سیرت کی کتابوں میں خفیہ دعوت بھی پڑھتے ہیں۔ در حقیقت خفیہ دعوت، کم از کم میں نے جو سیرت کی کتابیں پڑھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ خفیہ دعوت کوئی عملاً تھی یا نہیں، اس لیے کہ آپ نے کوہ صفا پر چڑھتے ہیں اور سب کو بلاتے ہیں۔ یہ اس دور کا میڈیا چینل تھا۔ کیا چینل تھا اس دور کا؟ کہ بھائی جس نے بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی تھی وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھتا تھا، اپنے کپڑے اتار دیتا تھا اور آوازیں لگاتا تھا۔ یہ اس دور کا چینل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ چینل استعمال کیا، لیکن آپ نے اس چینل میں اپنی حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ترمیم کی تھی۔ آپ نے برہنگی اختیار نہیں کی، لیکن پہاڑ پر چڑھتے ہیں، آواز دیتے ہیں، جب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم لوگوں نے مجھے کیسے پایا؟ کہا صادق اور امین پایا۔ کہا اگر میں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو کیا کہو گے؟ کہا ہم یقین پائیں گے، ہم نے آپ کو ما جربنا کا کذبا، ہم نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ کہا پھر ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح یہ ابتدائی دنوں کی باتیں ہیں، لہٰذا یہ خفیہ دعوت نہیں ہے بلکہ اس کو محتاط دعوت کہیں۔ قرب و جوار کے جو لوگ تھے ان کو دعوت دی گئی۔ تو اس بنیاد پر میں نے بھی یہ قرآن کی اور سیرت کی اس طرح تقسیم کر کے میں آگے چلاؤں۔ تو سیکنڈ فیز جو ہمارے پاس آتا ہے وہ 4 نبوت سے 6 نبوت تک، اس میں کل صورتیں نازل ہوئیں 42 صورتیں نازل ہوئیں۔
اور جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلی صورت جو نازل ہوتی ہے اس دور میں وہ ہے سورہ اخلاص. 4 نبوت میں توحید جس کا بنیادی موضوع ہے. سورہ التین، سورہ الرحمن. عبداللہ ابن مسعود نے، میں نے بتایا تھا نا ابھی مطاف میں سورہ رحمان پڑھی تھی. سورہ رحمان کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ حقیقی منعم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. جب حقیقی منعم اللہ تعالیٰ ہیں، حقیقی طور پر مالک اللہ تعالیٰ ہیں، تو پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ جو لوگ غرور اور تکبر کرتے تھے نا کفار اور مشرکین، ہمارا، تو اس موقع پر یہ سورہ رحمان اتری. کہا کہ تمہارا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. سورہ المرسلات، سورۃ القیامہ، سورہ الدہر، سورۃ النبا، یہ 30ویں پارے کی پہلی سورت. سورہ النازعات، سورۃ المطففین، اخلاقیات اس میں بتائے گئے. یہ پہلی سورت تھی جس میں اخلاقیات کو فوکس کیا گیا. سورۃ الانشقاق، سورہ عبسہ و تولا والی تو ساری تعریفات پتہ ہوں گی نا آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سرداروں کے پاس بیٹھے انہیں دین کی طرف دعوت دے رہے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی جو کہ غریب تھے، وہ آتے ہیں کچھ پوچھنے کے لیے. آپ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، دیکھتے ہیں اور پھر ادھر منہ پھیر لیتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا، میں نے شروع میں بات یہ کی تھی کہ 23 سال میں ایک ہی کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک نہیں کیا، وہ کون سا کام تھا؟ دعوت والا کام. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین دائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اولین دائی اور اپنے محبوب کی ذات میں یہ معمولی سی جو کمی، جو کہ کوئی عیب نہیں ہے، آپ وہاں پر کفار مکہ کے سرداروں کے ساتھ اپنی ذات کے لیے نہیں بیٹھے تھے، کوئی ذاتی منفعت نہیں تھی، دین کی طرف دعوت دینی تھی. یہ کوشش تھی کہ اگر یہ سردار ایمان لے آئیں گے تو ان کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو جائے گا. لیکن عبس وتولى ان جاءه الاعمى، واللہ اتنا خوبصورت پیغام مجھے نہیں کسی دین میں ملا. ایمان والا خواہ وہ غریب ہو، خواہ وہ حسب نسب والا نہ ہو، وہ بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے. فوراً تنبیہ کی گئی تھی آسمانوں سے. یہ اخلاقیات تو ایک دائی کی ذات کو کتنا زبردست ہونا چاہیے، کتنا کمپلیٹ ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک دائی ہے، تو ہمیں یہ ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہوگا. سورۃ الاعلی، غاشیہ، التکاثر، حمزہ، فیل، قریش، ماعون، کوثر، کافرون، ابو لہب. ان تمام صورتوں میں قریشی قیادت یا کفار مکہ کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات چل رہے ہیں. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے اس موقع پر اس مرحلے کی سب سے آخری صورتیں ہیں 6 نبوت کے موقع پر. سورۃ الفلق اور سورہ ناس اسی موقع پر کیوں نازل ہوئی تھی، یہ میں ابھی آپ کو سیرت طیبہ کے حوالے سے بتاؤں. اور سب سے آخری جو صورتیں نازل ہوئی اس مرحلے پر، سورۃ العلق کی باقی آیات، باقی ماندہ آیات 6 نبوت میں نازل ہوئی. سورہ مدثر اور سورہ مزمل، یہ تینوں صورتوں کی جو آیتیں باقی تھی شروع میں، وہ ساری کی ساری آیتیں اب اس موقع پر اتر رہی ہیں. تو کل ہمارے پاس 4 تا 6 نبوت کے حوالے سے یہ کچھ صورتوں کے نام اسی ترتیب سے ہمارے پاس آتے ہیں. اب آئیے حیات طیبہ کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں حیات طیبہ کی کیا پکچر ہمارے سامنے آتی ہے. یہ عمومی طور پر، مجموعی طور پر دور تکذیب ہے. تکذیب لفظ سمجھتے ہیں؟ جھٹلانا. مجموعی طور پر اس دور میں جتنے بھی جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں، جو رد عمل تھے، ان کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے. کتنے طریقوں سے جھٹلایا؟ میں انہی صورتوں سے، جن صورتوں کے میں نے نام آپ کے سامنے پڑھے ہیں، سورۃ الاخلاص سے لے کر سورہ مزمل تک، میں نے انہی صورتوں سے یہ سارے کے سارے جھٹلانے کے طریقے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. انہی صورتوں سے اخذ کی گئے. ٹائم ہوتا، وقت ہوتا تو میں ان میں سے ہر طریقے کی حوالہ بھی آپ کو، ریفرنس بھی دیتا کہ کس صورت کی کس آیت سے میں نے یہ اخذ کیا. سب سے پہلے جو رد عمل آ رہا ہے، شکایت. جب آپ نے اولین مرتبہ یہ دعوت پیش کی تو شکایت آتی ہے ابو طالب کے پاس، کیونکہ ابو طالب اس وقت خاندان کے سربراہ ہیں. دھمکی. جب شکایت سے کام نہیں چلا
تو پھر دھمکی والی نوبت آ گئی. دھمکی سے بھی کام نہیں چلا, پھر الزامات آ گئے. الزامات آگے بڑی تفصیل سے ہمارے ساتھ آئیں گے. طعن زنی, استہزاء, تکبر, تشویش, پریشان کرنا, تنگ کرنا, معجزات کا مطالبہ, ایسے عجیب و غریب کاموں کا مطالبہ, سودے بازی, گالم گلوچ, ترغیبات, اور پھر 5 نبوت کے آخر میں تشدد کی انتہا ہو گئی تھی. اتنی انتہا ہوئی تھی, اتنی زیادتی تھی تشدد کی کہ 5 سال نبوت کے دور میں پہلی مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ کے پاس, کہتے ہیں اللہ کے رسول متی نصر اللہ, اللہ کے رسول مدد کب آئے گی؟ یہ تشدد آپ سیرت کی کتابیں پڑھیے, یہ صرف مانوی تشدد نہیں تھا. سیدہ سمیہ جن کی عمر 50 سال یا 55 سال کی عمر تھی, واللہ وہ 55 سال کی بوڑھی خاتون رضی اللہ عنہا, اس کا ایمان میرے لیے مثال ہے. تشدد کا سامنا کیا, بدترین تشدد کا سامنا مردوں کے سامنے, کافر مردوں کے سامنے, لیکن نو کمپرومائز, ایمان پر کمپرومائز نہیں کیا. اس وقت کمپرومائز کرنے کے لیے تھا کیا؟ صرف ایک اللہ کی ذات تو تھی, توحید تو تھی. سیدنا یاسر, سیدنا بلال, سیدنا خباب, پڑھیے ذرا سیرت کے واقعات. ایک روایت میں آتا ہے سیدہ سمیہ کے ساتھ 2 طریقوں سے تشدد کیا گیا تھا. آپ کے اس ہاتھ پر ایک رسی باندھی, دوسرے ہاتھ پر رسی, دونوں ٹانگوں پر رسی باندھ کر الگ الگ سمت میں گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے ہمیں اس بوڑھی خاتون کی. لائیے ذرا وہ حوصلہ, اس خاتون جتنا حوصلہ, جس دور میں خاتون وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی سیدھی, اور مطالبہ کیا تھا؟ ایمان چھوڑ دو. نہیں چھوڑیں گے. پڑھیے ذرا سیرت طیبہ کے یہ تشدد کی انتہا 30 میں آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ ان کے سر پر رکھ کے آرے چلائے جاتے تھے, ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے جاتے تھے. یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے. آپ ذرا سیرت کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کیجئے, ذرا ان صورتوں کو سامنے رکھیے. ذرا آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے, مٹھی بھر جماعت نے کس طریقے سے کفار مکہ اور مشرکین کی مخالفتوں کا سامنا نہیں کیا. اور اس موقع پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مکے میں یہودیوں کے 3 مدرسے بھی موجود تھے. مکے میں 3 مدرسے موجود تھے. کفار اور مشرکین یہودیوں سے علمی معاونت لیا کرتے تھے. سورۃ الکہف جس کی میں بات کروں گا, سورۃ الکہف اگلے مرحلے میں آ رہی ہے. سورۃ الکہف میں جن سوالوں کے جواب ہیں وہ سوال کفار کو کہاں سے؟ یہودیوں سے پوچھے تھے, اور یہودیوں کے 3 مدارس موجود تھے. یہ ہمارا دوسرا سیکنڈ فیز تھا 4 سے 6 نبوت کا. تیسرا فیز جو ہمارے پاس مکی زندگی کا آتا ہے وہ 4 سے ہجرت حبشہ سے قبل والا جو ہے. اس میں اگلا جو 3rd فیز جو شروع ہو رہا ہے, کچھ وقت ہے اس میں. سورۃ العنکبوت, اس میں آپ کو ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ملے گا سورۃ العنکبوت میں. سورۃ الروم, یہ اسی ترتیب سے صورتیں نازل ہوئی ہیں. سورہ روم جس میں بتایا گیا آزمائش لازمی ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کلمہ پڑھے اور اس پر آزمائش نہ آئے, ناممکن. یہ بتا دیا گیا کہ آزمائش لازم ہے, اور جو آزمائش سے کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. ان آزمائشوں کا ذکر آگے چل کر بتا دیا گیا سورۃ الکہف میں, لیکن اس کا ذکر میں آگے کروں گا. سورہ روم کے بعد سورہ لقمان اخلاقیات کی 6 نبوت میں نازل ہوئی تھی, نبوت کے 6 سال. سورۃ الکہف یہ نازل ہوتی ہے اس موقع پر متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی.
سورۃ الکہف کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو سورۃ الکہف میں 4 قصے ہیں. پہلا قصہ کون سا ہے؟ اصحاب کہف والا. دوسرا قصہ 2 زمینداروں، 2 باغات والا، 2 زمیندار تھے. تیسرا قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام. چوتھا ذوالقرنین کا. میں اگر ان کو اگر تجزیاتی طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تو 5 سالہ نبوت کے جو دور تھا اس میں شدائد، صعوبات، تکالیف، جو کچھ بھی تھا اس کے مقابلے میں سورۃ الکہف میں ایک تو ہجرت کی طرف اشارہ مل رہا ہے، حبشہ. دوسرا تھا کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ بھائی کہ یہ آزمائشیں جو تم پر آ رہی ہیں، یہ آزمائشیں تم لوگوں پر، تم ہی پر نہیں آئی بلکہ تم سے پہلے بھی اقوام پر آ چکی ہیں. تو آزمائشیں بنیادی طور پر 4 ہی قسم کی ہوتی ہیں. پہلی آزمائش کون سی ہوتی ہے؟ دین کی آزمائش، جس سے ہر ایک نے 2-4 ہونا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. جو کلمہ گو ہے اس کے پاس آزمائش آنی ہے. پہلی آزمائش ایمان کی، جس میں وہ 7 نوجوانوں کو مبتلا کیا گیا. نمبر 2 آزمائش مال کی آزمائش، جس میں تقریباً سبھی آ جاتے ہیں. نمبر 3 علم کی آزمائش، جو زیادہ تر لوگ نہیں لیکن بہت سے لوگ علم کی آزمائش میں آتے ہیں. چوتھی آزمائش اقتدار کی آزمائش، ذمہ داری کی آزمائش. اب ان 4 آزمائشوں کو ہم اپنے اوپر رکھ کر دیکھتے ہیں. دین کی آزمائش سے ہم سب 2-4 ہیں. ہم سب 2-4 ہیں. دین پر عمل کرنا ہمارے لیے دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے. قرآن نے سورۃ الکہف میں حل کیا بتایا ہمیں؟ دیندار کے ساتھ جڑ جائیے، اہل دین کے ساتھ جڑو. دین کی کسی بھی آزمائش میں ہو، کہیں بھی کسی بھی مرحلے پر دین کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ جڑیے، تقویت ملے گی. دیندار کے ساتھ ملو گے، وہ دعا بھی دے گا، دعا کرنا بھی سکھائے گا، حوصلہ بھی بڑھائے گا. 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. یہ محاورہ سنا ہوگا آپ لوگ. مال کی آزمائش میں بنیادی طور پر یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ یہ مال میرے پاس ایک امانت ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اس مال کے میرے پاس آنے میں. اگر اس میں میرا کمال ہوتا تو سارے کے سارے بے وقوف جو تھے نا وہ بھوکے مرتے. اگر میری عقل کا کمال ہوتا تو سارے احمق فارغ ہو جاتے، ختم ہو جاتے. یہ میرا کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، امانت ہے. اللہ مجھے دے کر آزمانا چاہ رہا ہے. تو اس میں چھوٹا زمیندار کیا کرتا تھا؟ شکر کرتا تھا. تو جب مال آپ کے پاس آئے تو بھائی شکر ادا کرو. مال کی آزمائش سے بچنے کے لیے شکر. اور شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ زبان سے کہیے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر. اور عمل سے کیسے کریں گے؟ کہ وہ جو مال ہے نا، اس مال کو حلال راستے میں خرچ کیا جائے. مال، ہمارا جو تجارتی نظام ہے وہ 2 ہی چیزوں پر ہے: مال کیسے آیا اور کہاں خرچ کیا. حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے پر خرچ کریں. یہ عملی طور پر شکر کرنا ہے. شکر صرف ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے زبان سے کہہ دیا الحمدللہ الحمدللہ، بلکہ شکر عملی طور پر اس طرح ہوگا کہ جو مال آپ کے پاس آئے، جب تک آپ اس مال کو حلال طریقے سے کما کر حلال راستوں پر خرچ نہیں کریں گے، آپ مال کی آزمائش سے نہیں بچ سکتے. علم کی آزمائش، علم حاصل جب کرنا ہوتا ہے تو اس وقت تو یہ آزمائش بہت زیادہ ہو چکی ہے جی. داڑھی رکھنا جرم بن چکا ہے، سر پر ٹوپی رکھنا ایک جرم بن چکا ہے، مسجد کے ساتھ وابستگی جرم بن چکا ہے. یہ کافی ہے، اتنا، یہ 3 جرائم کافی ہیں. تو علم کے حوالے سے وہ قصہ آپ نے سنا ہوا نا، خضر نے کیا کیا تھا؟ کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا تھا. موسیٰ سے صبر، یہ کیا کر دیا بھائی آپ نے؟ کہا موسیٰ صبر نہیں ہوتا تم سے بھائی. کہا اچھا اب نہیں بولوں گا بھائی. آگے چلتے ہیں، بچے کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. کہا یہ اس بچے نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ تو معصوم سا بچہ تھا. کہا موسیٰ صبر نہیں ہوتا تم سے، تم نہیں روک سکتے. کہا اچھا اب نہیں بولوں گا بھائی. آگے جاتے ہیں، بستی والوں کے پاس مانگتے ہیں کھانا، وہ کھانا نہیں دیتے، نکال دیتے ہیں بستی سے. آتے ہوئے خضر جو ایک دیوار تعمیر کر دیتے ہیں. موسیٰ کہتے ہیں عجیب آدمی ہو یار تم، ایک تو ان بستی والوں نے دھکے دے کے باہر نکال دیا، اوپر سے تم دیوار بھی تعمیر کرو. کہا موسیٰ ھذا فراق بینی و بینک، بھائی تیرا میرا ساتھ نہیں ہو سکتا، تم صبر نہیں کر سکتے. تو علم کی طلب جب حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے صبر اور ذمہ داری. مرد اپنے گھر پر ذمہ دار ہے، تاجر اپنی فیکٹری اپنے کارخانے میں ذمہ دار ہے، تعلیمی پرنسپل اپنے ادارے میں ذمہ دار ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا
اس میں جو ذمہ داری والی کیفیت ہے وہ کرے جو ذوالقرنین نے کیا تھا. ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی، ان سے معاوضہ نہیں لیا تھا، صرف افرادی قوت لی تھی جس کی ضرورت تھی، باقی سب اپنی طرف سے، اور کہا تھا کہ میرے پاس جو کچھ موجود ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، بہت ہے میرے پاس. تو اب اس دور میں صحابہ کرام کی طرف آئیے ذرا. تشدد کی انتہا تھی، جانی تشدد شروع ہو چکا تھا، مالی تو تھا ہی تھا، سب کچھ چھین رہے تھے ان سے، گھر بار چھینا جا رہا تھا، تجارت کے راستے بند کیے جا رہے تھے، ان کے اسٹال نہیں لگنے دیے جاتے تھے، ان کی دکانیں نہیں لگنے دی جاتی تھی، ان کو تجارت کا اپنا مال فروخت نہیں کرنے دیا جاتا تھا. تو مالی طور پر بھی شدید پریشانی میں، دین کے اعتبار سے بھی. علم تو اس وقت اتنا تھا کہ ارقم میں خفیہ طور پر وہاں پر قیام تھا، اور وہاں پر کلاس لگتی تھی صحابہ کرام کی مختلف اوقات میں. چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز ہوتے تھے، 1 گھنٹے کے، 2 گھنٹے کے. یہ میں اپنی تعبیر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اقتدار کی آزمائش وہ آگے چل کر آئے گی. تو سیرت کے ساتھ آپ جوڑیے تو آپ کو اس مرحلے پر جو نظر آئیں گے، ایک تو دور تکذیب، الزام تراشیاں. اس میں آپ کے پاس جو ترتیب سے صورتیں نازل ہو رہی ہیں وہ میں آپ کو نام بتائے دے رہا ہوں. سورۃ الانبیاء، سورۃ المؤمنون، سورہ الفرقان، سورہ الشعراء. وہ جو آیت ہے نا، وہ مشہور آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وہ اسی سورہ الشعراء کی آیت ہے. 7 نبوت میں یہ سورت نازل ہوتی ہے. سورہ النمل، سورۃ القصص، سورہ الدخان، سورہ جاسیہ، سورہ القمر. یہ تمام کی تمام صورتیں پڑھیے. آپ کو عقیدہ آخرت، الزام تراشیاں، عقیدہ رسالت کی مخالفت، اور اس میں آپ کو یہ عملی طور پر کچھ پہلو نظر آئیں گے جو کہ انہوں نے اسلام کے حوالے سے اختیار کر رکھے تھے کفار مکہ نے. دوسرے کے بعد سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین، سورہ الصافات، سورہ صاد، سورہ البروج، الطارق، الفجر، البلد، المؤمن، اور سورہ السجدہ. یہ تمام کی تمام صورتیں اسی میں آئیں گی. عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت، ان تمام صورتوں میں رسالت اور آخرت 2 عقیدے بڑی تفصیل سے ڈسکس ہو رہے ہیں. تیسرا جو مرحلہ تھا، اسی حوالے سے 2 صورتیں نازل ہوتی ہیں، سورۃ الاحقاف اور سورہ الجن. یہ 2 صورتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں جنات کو دعوت دی جاتی ہے اور ان کا ایمان لانا ان دونوں صورتوں میں ملتا ہے. اب آئیے ذرا سیرت کی طرف. جھٹلایا جا رہا ہے، دور تکذیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مسلسل جو بنیادی موضوعات ہیں آپ کو انہی صورتوں سے ملیں گے. رسالت کی تکذیب کی جاتی ہے، آپ اپنا کردار پیش کرتے ہیں. جھٹلایا جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ بھائی مجھے تم نے کبھی جھوٹا پایا، میں نے کبھی خیانت کی، کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہو، مس بیہیو کیا ہو. یہ ساری کی ساری کیفیات آپ کو اس مرحلے پر ملیں گی. اور یہ جو ہے سورہ احقاف اور سورہ جن، جس میں جنوں کا، اس سے پہلے سیرت میں ایک بڑا اہم ترین واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہے سفر طائف کا. طائف کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. جب طائف کے واقعے سے واپس آتے ہیں تو واپسی پر جب آپ پہلی مرتبہ 5 نبوت میں صحابہ کرام نے آ کر کہا تھا متی نصر اللہ، 9 نبوت میں 8 یا 9 نبوت میں جب یہ 9 نبوت کا یہ واقعہ ہوتا ہے سفر طائف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صابر شخصیت پہلی مرتبہ آپ کے لبوں سے وہ کلمات نکلے تھے، یا اللہ کن لوگوں کے سپرد کیا تو نے؟ اللہ شکوہ کرتا ہوں تجھ سے، صرف تجھ سے شکوہ کرتا ہوں. کیا کیفیت تھی؟ طائف کے لوفر اور آوارہ لوگوں کو، لڑکوں کو پیچھے لگایا گیا تھا، پتھراؤ، اتنے پتھر مارے تھے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا تھا. آپ کی جو چپل تھی اس زمانے میں چمڑے کی، وہ خون سے لگ کر آپ کے پیروں کے تلووں کے ساتھ چمٹ گئی تھی، وہ الگ نہیں ہو رہی تھی. یہ کیفیت تھی. آپ بیٹھتے تھے تو بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا، کھڑے کر دیا جاتا تھا. لوفر اور آوارہ ایک ادھر سے پکڑتا تھا، ایک ادھر سے پکڑتا تھا، ادھر سے پتھر مارے جاتے تھے. آخر جب باہر نکلتے ہیں ایک مقام پر آپ کے غلام زید بن حارثہ موجود تھے، وہاں پر یہ کلمات آتے. اب دیکھیے ذرا، میں اس میں ذرا غور کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوا جب اس کے بعد جبریل آتے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، وہ ساری کیفیت، وہاں بھی آپ کی شخصیت کا یہ پہلو سامنے آتا ہے رحمت للعالمین کا. اور اس کے بعد یہ جنوں کا جو قبول اسلام ہے یہ آپ کے لیے تقویت کا باعث بنتا ہے. آپ طائف کی طرف کیوں گئے تھے؟ مکے والوں کا جو رد عمل تھا اس سے آپ بظاہر ایک اعتبار سے کچھ توقف کرنا چاہتے تھے،
تو آپ نے کہا کہ بھائی مکے والوں کو تو میں نے دعوت دے دے کے تھک گیا ہوں، اب ایسا کرتا ہوں مکے سے باہر نکلتا ہوں دعوت دینے کے لیے. تو طائف میں اس سے زیادہ بدتر ہوا. اور وہ حدیث یاد رکھیے گا سیدہ عائشہ کی، جس میں آپ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول کیا احد سے زیادہ بھی کوئی مشکل وقت آپ پر آیا تھا؟ کہا ہاں طائف کا دن تھا. تو اس واپسی پر جنوں کا ایمان قبول کرنا آپ کے لیے تقویت کا باعث تھا. اور پھر اس کے بعد یہ اسی دور میں معاشرتی بائیکاٹ بھی اسی دور میں ہو رہا ہے. 3 سالوں میں 7 نبوت سے لے کر 10 نبوت تک معاشرتی بائیکاٹ ہوا تھا، سوشل بائیکاٹ، جو کہ جس کے لیے ایک بڑا مشہور نام آتا ہے شعب ابی طالب یا شعب بنی ہاشم. 2 نام آتے ہیں اس کے. شعب بنی ہاشم پورے اس ایریے کا نام تھا، جس جگہ پر آپ رکے ہوئے تھے اس کا نام بنی طالب کے شعب ابی طالب کے نام سے تھے. 3 سال کا سوشل بائیکاٹ. اور ان 3 سالوں میں جو صورتیں نازل ہوتی ہیں وہ یہی ہیں جو آخر میں نے بتائی، سورہ طارق، الفجر، البلد، المؤمن، السجدہ. ان صورتوں کے مضامین ذرا بائیکاٹ کے ساتھ ذرا ملا کر پڑھیے، ذرا آپ کو معلوم ہوگا کس کس طریقے سے آپ کی تسلی اور حوصلہ بڑھایا جاتا ہے آپ کا. اس کے بعد 10 نبوت سے آخر ہجرت تک کل 13 صورتیں نازل ہو رہی ہیں. جب یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوتا ہے آپ کا، سوشل بائیکاٹ سے لے کر ہجرت تک کی جو ہیں 13 صورتیں نازل ہو رہی ہیں. سورہ یونس، سورہ ہود، یوسف، الرعد، ابراہیم، الحجر، النحل، یہ صورتیں نازل ہوئی. اور ان صورتوں میں اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ کو رسالت کے حوالے سے تفصیلی ڈسکشن نظر آئے گی، اور اہل مکہ کی سازشیں نظر آئیں گی آپ کو، قتل کرنے کی سازشیں، مکے سے نکالنے کی سازشیں، مسلمانوں کو نکالنے کی سازشیں، عقیدہ رسالت کو جھٹلانے کی سازشیں، کس طریقے سے اس کو جھٹلایا جائے. اور اسی طرح یہ آپ کو ان یونس، ہود، یوسف، ان صورتوں کا اس مرحلے پر نازل ہونا، ان صورتوں میں ان انبیاء کے قصے بھی موجود ہیں. گویا کہ اس مرحلے پر مخالفت اور تکذیب اپنی اتنی انتہا پر ہے کہ آپ کی شخصیت کو تسلی اور حوصلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے، سابقہ انبیاء کے بھی حالات بتائے کہ یونس کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، ہود کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، یوسف کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، ابراہیم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. جب یہ صورتیں نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ صورتیں پڑھیں تو پھر ایک اندر سے ایک تقویت اور ایک احساس قوت جو ہے وہ ان کو ملتا ہے. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم 2 صورتیں ملتی ہیں. اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں اور النجم میں اس میں 2 اہم واقعات آپ کو ملیں گے. ایک اہم واقعہ تو معراج کا ہے، اور دوسرا واقعہ آپ کو ملے گا اسلامی حکومت کے قیام کا. میں بڑی کوشش کرتا رہا ہوں کہ مجھے اس میں بنی اسرائیل یا نجم میں جو آیات اسلامی حکومت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اس کا میں کس طرف اس کو لے کر جاؤں. پھر میں نے کچھ تفاسیر کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت کی طرف کا جو ذکر کیا جا رہا ہے کچھ اس طرح مبہم سا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ مل رہا ہے اس مرحلے پر. یہ علماء نے بھی کچھ استنباطات کیے ان آیات سے، انہی کی بنیاد پر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. واقعہ معراج، جنوں کا قبول اسلام، اور واقعہ معراج، یہ 2 بنیادی واقعات ہیں جس میں آپ کو تسلی اور تشفی والی کیفیت آپ کو ملتی ہے. اس کے بعد صورتیں نازل ہوتی ہیں. سورہ نجم کے بعد سورہ الشورى، سورہ الزخرف، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف. سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف میں سابقہ انبیاء کے قصے آپ کو ملیں گے. 6 اقوام کا ذکر تفصیلی طور پر، 6 انبیاء کا اپنی اپنی اقوام کو دعوت دینے کا تفصیل سے آپ کو ذکر ملے گا. پلس سورۃ الشورى میں آپ کو بنیادی طور پر ہجرت سے پہلے بتایا جا رہا ہے، گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ بھائی حکومت کے معاملات آپ نے کس طرح چلانے ہیں. اسلام کی جو نظام حکومت ہے، نظام سیاست جو ہے وہ شورائیت پر مبنی ہے. اس کے علاوہ قریش کے خلاف اتمام حجت کی جا رہی ہے سورۃ الاعراف کے تمام انبیاء کا ذکر کر کے کہ ان کی اقوام کے حالات کیا تھے. وہ ایک ایک قوم جس برائی میں مبتلا تھی، یہاں قریش مکہ اور کفار مکہ مجموعی طور پر اس میں مبتلا تھے. یہ 10 ہجری، 11 ہجری، 12 ہجری کے واقعات آپ کو بتائے جا رہے ہیں. اور اسی دوران بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ ہوتی ہے.
تو اس اعتبار سے مکی دور کی 86 صورتوں کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ سورۃ الاعراف پر ہو رہا. آخری صورت جو تھی مکی صورتوں میں سورۃ الاعراف تھی. اس کے بعد ہمارے پاس موقع آتا ہے ہجرت والا. ہجرت والے جو معاملات ہیں مدنی زندگی، اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. فرسٹ فیز جو ہے وہ اسٹارٹ فرام ہجرت ٹو صلح حدیبیہ، دین سیکنڈ فیز از اسٹارٹ فرام صلح حدیبیہ ٹو ڈیتھ، یعنی آپ کی وفات تک. اس طرح میں نے 2 حصے کیے ہیں اس کے. اگر یہ تقسیم جو ہے اگر سیرت کی کتاب پڑھیں گے تو صلح حدیبیہ بہت موسٹ امپورٹنٹ، یعنی کہیں گے ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. ہجرت کے بعد سب سے پہلی جو 1 ہجری کو جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی تھی وہ سورۃ الجمعہ کی آیات تھی. سورۃ الجمعہ کی آیات جو کہ جمعے کے حوالے سے، جس کا میں نے ذکر ابھی آپ کے سامنے کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہ آیات نازل ہوئی، اس کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ جمعے کا جو آداب ہیں وہ کیا ہوں گے، احکام کیا ہوں گے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 تا 78 بھی اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، پہلی 1 ہجری میں. سورہ التغابن بھی 1 ہجری میں نازل ہوئی. تو ان تینوں میں جب میں نے سیرت کو میچ کیا تو مجھے اولین خطبہ جمعہ نظر آیا، جمعے کے آداب اور احکام ملے. اور سیرت میں جب میں نے دیکھا تو اسی اعتبار سے دفاعی جنگ کی اجازت ملتی ہے. سورہ حج کی جو آیات ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو یہ اسی طرح جہاد کا آغاز اس میں ملے گا ہمیں. تو یہ کیفیات کچھ مل رہی ہیں. یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ مدنی زندگی میں اب ہمارے پاس احکام ہوں گے. توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، سابقہ اقوام کے حالات اور اخلاقیات، یہ 5 موضوعات جو مکی صورتوں کے تھے وہ یہاں پر ترک نہیں کیے گئے. مدنی زندگی میں ان کو ترک نہیں کیا گیا، لیکن ان کا ذکر کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. سب سے زیادہ ذکر جو ملے گا مدنی صورتوں میں احکام پلس آپ کو توحید اور رسالت، یہ 2 موضوعات ملیں گے. اور آخرت کا ذکر کہیں کہیں مدنی صورتوں میں بہت کم ملے گا آپ کو. 2 ہجری میں جو صورتیں نازل ہوئیں، سورۃ البقرہ، سورہ الطلاق اور سورہ محمد، یہ 3 صورتیں غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوتی ہیں. اور سورہ بقرہ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسا کہ میں آگے چل کر بات کروں گا، اس میں تبدیلی قبلہ کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ قبلے کی تبدیلی جو تھی یہ در حقیقت سیادت عالم کی تبدیلی تھی. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب سیادت عالم یہود کے پاس نہیں ہے، بلکہ کچھ صفات کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی ہے. جو ان صفات کا حامل ہوگا وہ سیادت عالم کا مستحق ہوگا. اسی طرح سورہ طلاق میں آپ دیکھیے کہ شریعت کے احکام آنا شروع ہو چکے ہیں. سورہ بقرہ میں طلاق کے احکام ملتے ہیں، نماز کے احکام ملیں گے، زکوٰۃ کے احکام ملیں گے، روزے کے احکام ملیں گے. سورۃ البقرہ میں ساری جتنے بھی ہمارے یہ تمام کے تمام اراکین جو ایمان کے ان تمام کے حوالے سے رہنمائی سورۃ البقرہ میں ملے گی. اور سورہ طلاق میں عملی طور پر آپ اس چیز کو محسوس کیجئے کہ ایک منظم معاشرہ، اسلامی معاشرے کے ابتدا میں ہی اس ایشو کا حل بتا دیا گیا. اور وہ ایشو کیا ہے؟ طلاق. نکاح کے ساتھ طلاق کا ایشو بھی ساتھ میں رکھا گیا کہ نکاح ایک بنیادی ضرورت ہے، اگر نہیں ہو سکتا سمجھوتا تو بھائی پھر طلاق کی صورت میں خوش اسلوبی سے الگ ہو جاؤ. وہ کیا آیت ہے قرآن مجید کی؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے رکھ لو یا بہتر طریقے سے چھوڑ دو. تو یہ 2 ہجری کی صورتیں تھیں. اور پھر بدر کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ سورۃ الانفال. سورۃ الانفال کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول. مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا کریں اس کا. پہلی فتح ہوئی تھی نا، غزوہ بدر 2 ہجری میں ہو رہا ہے، تو مال غنیمت کا پوچھا بھی کیا کریں، اس مال کو کس طرح تقسیم کریں. تو سورۃ انفال نازل ہوتی ہے. اور یہ آپ سیرت میں دیکھیے تو 2 ہجری میں وہاں پر آپ کو یہ سارے واقعات تفصیل سے ملیں گے سیرت کی کتابوں میں، مال غنیمت کی تقسیم وغیرہ کے حوالے سے. سورۃ الانفال میں پلس آپ کو جنگ کے آداب بھی بتائے گئے. جنگ کے آداب، کیسے جنگ لڑی جائے گی، اور اس جنگ کے حوالے سے خرچ کرنا، عمومی طور پر خرچ کرنا صدقات کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو اس میں ملے گا. 3 ہجری میں سورہ الصف اور سورہ آل عمران ملے گی. 3 ہجری میں سورہ الصف اور سورہ آل عمران. اور ان دونوں صورتوں میں آپ کو
یہ ملے گا کہ اسلام غلبہ کس طرح حاصل کر سکتا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب رہنے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. تو آپ کو یہاں پر باقاعدہ پورے ترتیب سے راستے بتائے گئے کہ کس طریقے سے اسلام جو ہے وہ غالب آ سکتا ہے. اس کا ذکر میں آپ کے سامنے آگے چل کر کروں گا. 4 راستے جو سورہ آل عمران میں بتائے گئے مسلمانوں کو کہ کس طریقے سے دنیا کی سیادت حاصل کی جا سکتی ہے. 4 ہجری میں سورۃ الحشر، سورۃ النساء اور سورۃ الحدید، ان تینوں صورتوں میں آپ اگر سیرت کی طرف آئیں گے تو آپ کو بنو نذیر جو یہودی قبیلہ ہے اس کا مدینے سے خارج کرنا نظر آئے گا. اس کا ذکر سارا سورۃ الحشر میں موجود ہے. سورۃ النساء میں آپ کو عورتوں سے متعلق احکام نظر آئیں گے، ان کے حقوق نظر آئیں گے، اور یہاں پر آپ کو یہ عائلی نظام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ جب اسلامی حکومت قائم ہوگی، اب 1 بائی 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے جتنے ایک ایک پہلو ہیں وہ ان کے حوالے سے رہنمائی جو ہے وہ اب آنا شروع ہو چکی ہے. اسی طرح عدل و انصاف کے حوالے سے بھی آپ کو ان صورتوں میں ملے گا. ایک اہم چیز جو ہے سورۃ الحشر کے حوالے سے جس پر میں تنبیہ کرنا بڑا اہم سمجھتا ہوں، یہ آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے اس چیز کو. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی نفاق، منافقت. سورۃ الحشر میں آخری جو رکوع ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم الی آخر الآیات، ان 3 آیات میں نفاق کا علاج بتایا گیا ہے. یعنی اگر میرے دل میں ریاکاری ہے، میں بول کر اپنی بات پوری نہیں کرتا، بولتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہوں، وعدہ کروں تو مخالفت کروں، اور جتنی نفاق کی علامات اگر میں محسوس کروں اپنے اندر، تو مجھے اس کا حل بتایا گیا کہ اللہ کے نام جو ہیں وہ ان کا میں پڑھنا شروع کر دوں. تو ان تینوں آیات کو پڑھنا شروع کر دیجئے. نفاق کے علاج کے لیے اس سے زیادہ مجرب نسخہ مجھے نہیں ملا. مجرب نسخہ وہ ہوتا ہے جس کو بندے نے اپنی ذات پر اپلائی کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نفاق سے بچائے. تو ان 3 آیات کو کثرت کے ساتھ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے تاکہ نفاق سے بچ